اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت باجید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعدد واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اور آپ کے بہت سارے ارشادات ہیں جو نہایت سبق آموز ہیں۔ سردست میرا دھیان ان کے بعض ایسے ارشادات کی طرف گیا ہے جن پر عام طور پر بعض اولیاء اللہ کے مخالفین طنز و طعن کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ان کے احوال و مقامات ایسے ہیں جو عام ماء و شماع کے حوالے سے بالکل اجنبی محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس راہ سے واقف نہیں، اس مقام سے آگاہ نہیں، ہمارا وہاں سے گزر نہیں ہے۔ لیکن وہ ایسے بھی کوئی نہیں ہے کہ بندہ ان کو سمجھ نہ سکے یا سمجھا نہ سکے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ نے جا بجا اپنے ارشادات میں اتباع سنت پر بہت زور دیا ہے۔ ایک دو جگہ ذکر بھی ہے مثلاً کہ آپ قبلہ کی طرف تھوکنے والے شخص کو بھی ملے بغیر واپس آ گئے، یعنی آپ کے نزدیک اتباع سنت کے لیے اس قدر بھی چھوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ بے خیالی میں ایسا ہو جائے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرما دے، ہو سکتا ہے کہ اس نے عمدن نہ کیا ہو۔ اسی طریقے سے آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا کہیں کہ سنت کے دائرے سے باہر نکل نہ جاؤں، اور آپ نے پتہ نہیں کس طرح کھایا، توڑ کے کھایا یا کاٹ کے کھایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بعض ارشادات ہیں، مثلا کسی باطنی عروج میں، باطنی سفر میں کسی ایسے مقام تک پہنچے کہ دیکھا کہ ایک بہت ہی نور کا دریا ان کے اور آگے عالم لاہوت کے درمیان حائل ہے، تو حیران و پریشان کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے، اے اللہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب اس کو آگے میں کیسے عبور کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے باجید، یہ نور کا دریا تو اتباع سنت مصطفیٰ کے ذریعے ہی طے ہو سکتا ہے، اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں۔ تو اس طرح کے ارشادات بھی ان کے موجود ہیں۔ تو جو شخص بیک وقت اس طرح کی سنت کی اور شریعت کی پاسداری اور پابندی کرتا ہو، اور اگر کبھی اس کے خلاف کوئی چیز اس سے ظاہر ہو بھی جائے تو اس کے پس منظر میں شرعی ثبوت ہو، جس طرح انہوں نے روزہ توڑ دیا سفر کی حالت میں، تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ خادم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، روزہ توڑ دیا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم مسافر ہیں۔ شریعت کی گنجائش تھی نا، ہم مسافر ہیں، ہمیں روزہ فرض نہیں تھا، ہم نے ذوق ابدیت میں رکھا، تو اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے کہ اگر توڑ دیں کسی وجہ سے تو ہمیں صرف ایک روزہ ہی قضا میں پڑے گا، وہ ہم رکھ لیں گے۔ لیکن ان کے آنے سے جو ہمیں نعرہ بازی ملتی اور پروٹوکول ملتا، اس سے ہمارے نفس میں رعونت پیدا ہوتی، تکبر پیدا ہوتا اور ہم مارے جاتے۔ تو یہ ساری باتیں شریعت کا پاس رکھنے کی ہیں۔ لہذا اگر آپ کے بعض ارشادات کچھ ایسی ہیں جو بظاہر محسوس ہوں کہ یہ شاید شریعت کے مطابق نہیں ہے،
تو وہاں ہمیں ضرور تعویل کرنی پڑے گی۔ تو ان میں سے ایک تو ہے آپ کا واقعہ معراج، جو آپ کی کتابوں میں مذکور ہوا ہے کہ مجھے معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرائی گئی، کہ مجھ کو معراج ہوئی۔ اب اس لفظ سے چھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں جی، کہ گویا جی انہوں نے کہا مجھ کو معراج کرائی گئی یا مجھ کو معراج ہوئی، تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مساوی قرار دے دیا۔ اس میں تو کوئی بات نہیں۔ معراج تو تقریباً کم و بیش ہر نبی کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق ہوئی ہے کہ نہیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر معراج ہی ہوئی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے معراج ہی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں معراج ہی ہوئی۔ تو معراج کا معنی عروج اور بلندی کا ہے، تو ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق بلندی دی جاتی ہے۔ صاف بات ہے کہ ماء و شماع میں بھی کبھی کبھی کسی وقت روحانی طور پر بندہ اپنے آپ کو ذرا اچھا محسوس کرتا ہے، معمولی سا عام حالات سے، تو ہماری معراج ہے۔ اور نہیں تو مدینہ منورہ میں جا کر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر تو یہ احساس ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں خاک سے افلاک تک پہنچ گیا، کیوں نہیں جی۔ یہ بھی ایک معراج کی کیفیت ہے نا، معراج کا معنی بلندی کا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی روحانی عروج کا موقع خاص عطا فرمایا، ویسے بھی ہم اپنے مقام و مراتب میں معراج دیکھتے ہیں۔ مثلا قاری صاحب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو یقیناً ان کی ایک معراج ہر تلاوت میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ تلاوت میں ایک مقام ایسا آتا ہے کوئی ایک دو آیتوں کا جہاں یہ پورے عروج پر پڑھتے ہیں، صاف بات ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس طرح اس کی پوری زندگی میں بھی ایک وقت آیا ہوگا یا آئے گا جب یہ پورے عروج پر ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کو زوال بھی ہوگا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس پر تغیر رونما ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ایک ہی مقام پر نہیں رہتا، یہ آگے بڑھتا جاتا ہے یا پھر کبھی پیچھے بھی ہٹتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہی ایک حال پر رہنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہے۔ تو میرا خیال آپ کو اس سے پہلے میں سمجھا لیا میں نے بات کرنے سے، اگر آپ نے اپنے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی اور میں نے آسمانوں کی سیر کی اور جنت اور دوزخ دیکھی، تو آپ کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہو سکتا ہے روحانی طور پر کو اپنے جسم کا ذکر نہیں کیا تو آپ کی وہ روحانی معراج ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیر قدرت ہے۔ خام خواہ اگر اولیاء سے زیدی کرنی تو علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ یوں بھی ہو سکتا ہے مثلا میں یا آپ میں سے کوئی خواب میں جنت کی زیارت کرے تو کیا ناممکن ہے؟ یا ہم خواب میں آسمانوں پر اڑتے پھریں تو یہ کوئی ناممکن ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی خواب ہمارے جھوٹے ہو سکتے ہیں تو کئی خواب ہمارے نیک بندوں کے سچے بھی نکلتے ہیں۔ تو اگر باجد بستانی کا کوئی خواب سچا ہو تو اس میں کون سا اعتراض ہے کہ سچ مچ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پر کسی وقت کسی مراقبے میں عالم کشف میں اتنی بلندی پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہو کہ انہوں نے جنت و دوزخ کو بھی دیکھا اور آسمانوں کو بھی دیکھا، حتیٰ کہ آپ نے عرش تک پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرش پر پہنچ کر میں نے عرش سے پوچھا کہ عرش، میں تو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں آیا ہوں، تو وہ کہاں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے آیت میں الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان نے عرش پر جلوہ فرمایا، تو اور تو کسی جگہ کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ سے پاک ہے،
لیکن تھوڑا سا ایک اشارہ اس میں ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اگرچہ استواء کے معنی میں بھی مفسرین نے تعویلات کی ہیں مختلف، کس سے مراد کیا ہے۔ بہرحال ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ رحمان نے عرش پر جلوہ فرمایا، بعض نے قصد فرمایا کا ارادہ معنی کیا کہ الرحمن نے عرش کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو بھئی ارادہ سے مراد بھی کیا ہے؟ یا تو اس کو درست کرنے کا قصد کیا، بنانے کا قصد کیا، یا اس پر جلوہ فرمانے کا قصد کیا، یا اس کو کوئی شرف اپنی تجلی کا عطا فرمانے کا قصد کیا۔ بار قرآن کریم کے الفاظ ہیں نا، اگر فتوے پر اترا ہو تو پھر تو یہاں بھی کچھ نہ کوئی سوال اٹھ کھڑا ہوگا، تو شاید آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہاں بھی پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر کسی جگہ اس کا مقام ہوا، حالانکہ اس کا کوئی ایک مقام یوں نہیں ہے، اور ہے تو پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی تو ہے کہ ہر شعرہ کے قریب بھی ہے، تو پھر ہے نہ کہیں تو، لیکن اس کے باوجود ہم تعین نہیں کر سکتے۔ اس مجبوری کو ایک شاعر نے، مجھے اتفاق سے شعر ذہن میں آ رہا ہے، فارسی شاعر کہتا ہے طرفہ حکایت است، طرفہ حکایت است کہ ہر ذرہ عین اوست۔ یہ بھی ایک صوفی شاعر کا شعر ہے، طرفہ حکایت است کہ ہر ذرہ عین اوست، اما نمے تواں کی اشارت بہو کنند۔ کہتے یہ عجیب کہانی ہے کہ ہر ذرہ وہی ہے، یا ہر ذرے میں وہ ہے۔ یہ عجیب کہانی ہے کہ ہر ذرے میں وہ ہے۔ ظاہر ہے جب ہر ذرے کا خالق وہ ہے اور ہر ذرہ اس کے امر سے قائم ہے، تو اس کے امر سے قائم ہے تو ہے، اگر وہ ہے تو ہے، ورنہ یہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں، مادہ بھی نہیں۔ تو طرفہ حکایت است کہ ہر ذرہ عین اوست، اما نمے تواں کی اشارت بہو کنند۔ لیکن یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم اشارہ کریں کہ او ہے گئے، ہم اللہ تعالیٰ کو اشارہ نہیں کر سکتے کہ او ہے گئے، کیونکہ او ہوا تو پھر تو تعین ہو گیا ان کا، تو تعینات سے وہ پاک بھی ہے۔ تو کہتے ہیں عجب کہانی ہے، مطلب کہ جہان سارا اسی کے ارادہ کن پر قائم ہے۔ اسی کو اولیاء کرام وحدت الوجود کہتے ہیں، اور یہ وحدت الوجود ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی بریلویوں کا کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اکابر سلسلہ قادریہ کے بزرگ، خاص طور پر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں یہ مسلمہ مسئلہ چلا آتا ہے، اور اہل سنت و جماعت میں یہ صدیوں سے معروف و مشہور ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ دو مسئلے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الشہود کے اوپر ذرا زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن بہت سارے بزرگ وحدت الوجود پر زور دیتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک موقع پر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں قبلہ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا کہ اس موضوع کو ڈسکس تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کون سی طرف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا وحدت الوجود کی طرف۔ سمجھ آئے یا نہ آئے، بہرحال یعنی حقیقت یہ ہے، وحدت الوجود ہے۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں کسی وقت آپ کو سمجھاؤں گا۔ بس اتنا ہی سمجھ لو کہ وحدت الوجود سے مراد یہ کہ وجود حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، باقی سب اس کے ارادے کے عکس ہیں، اس کے ارادے کے عکس ہیں، کہ اس کے ارادے کی وجہ سے وہ ظاہر نظر آ رہے ہیں، کہ اس کا ارادہ ہے کہ یہ نظر آئیں، کہ نہیں؟ تو بس اس کے ارادے کی تار کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں نا سارا، زمین آسمان عرش فرش سب کچھ، سورج چاند ستارے، اس کے ارادے کے، یہ ڈور بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ارادے کی ڈور سے بندھے ہوئے، یعنی ارادہ
کل عدم کا ہو تو یہ کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ ان کا مادہ بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں تو ان کا مادہ بھی نہیں۔ آپ کہیں گے ارادہ اور مادہ کا کیا جوڑ ہے؟ کیونکہ ہم بھی بعض اوقات ارادہ کریں کہ یہ نہ ہو تو وہ شے نہیں ہو جاتی، لیکن اس کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا تم چاہو کہ یہ لکڑی نہ ہو تو جلا دو گے، لیکن مادہ تو رہے گا، وہ جلا ہوا مادہ۔ تم زیادہ ہمت مارو گے تو اڑا دو گے راکھ بنا کر، لیکن فضاؤں میں اس کا مادہ تو موجود ہوگا، ذرہ ذرہ ہی صحیح، لیکن اللہ کا ارادہ نہ ہو تو مادہ بھی نہ ہو تو پھر سب کچھ تو اس کے ساتھ ہی قائم ہے، تو پھر وہی ہوا۔ جب تک اس کا ارادہ ہے اس سے قائم ہے ساری کائنات، تو اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ بس مختصر یہی سمجھیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس معراج میں اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچا، اور میں نے عرش سے پوچھا کہ عرش، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ کی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میں نے پڑھا الرحمن علی العرش استویٰ، تیرے پاس اگر ہے تو مجھ کو موقع بخش میں اس کی زیارت کروں۔ تو عرش نے کہا کہ ہم تو زمین کی طرف دیکھتے اور جھانکتے رہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے، اس نے بتایا ہے ہمیں کہ وہ ماجد بستامی کے دل میں رہتا ہے۔ یعنی میں نے عرش کو اسی طرح متوجہ اور متجسس، جس طرح تلاش میں بندہ جھکا کھڑا ہو، دیکھا کہ ہمیں تو پتہ چلا ہے ماجد بستامی کے دل میں ہے۔ تو اس ساری بات سے کوئی خلاف شرع چیز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ وہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے اور ہر جگہ سے پاک ہے، تو اس کو بندہ اپنے اخلاص اور ایمان کی قوت سے ہی اس کے قریب جا سکتا ہے، اور اس طرح نہیں جا سکتا کہ جس طرح میں تمہارے قریب چلا جاؤں، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان لیس کمثلہ شیء، اس وجہ سے بات تو پھر وہیں آئے گی کہ یوں تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کی مظہر ہے ہر شے، وہ جس طرح مجد الافسانی کہتے ہیں کہ وحدت الشہود، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میاں مظہر وہ ہے کہ ہر جو مخلوق ہے وہ اس کی مظہر ہے۔ مظہر سے مراد کیا کہ اس کے حسن صنعت کی مظہر ہے۔ پھول بھی بول بول کر کہتا ہے، اور چاند بھی، اور کائنات کی ہر چیز بھی، پتی پتی تیری بے مثل قدرت کا، ہر ایک پتے پہ دفتر ہے، یہ تیری قدرت کا دفتر جانتے نا، آفس، ہر پتے کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا دفتر لگا ہوا ہے۔ تم نے ملنا کیوں جی؟ پاسپورٹ دفتر جاتے ہو نا کہ وہاں پاسپورٹ ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بے مثل قدرت کا ہر پتے پر دفتر ہے کہ تم اس کی بے مثل قدرت کو دیکھنا چاہو، پانا چاہو، تو تمہیں ایک ایک پتے پر، گھاس کے ایک ایک پتے پر بھی نہ ہوگا۔ بشر بے دم ہوا جاتا ہے دم کے آنے جانے میں، بندے کی ہمت ہی کونی ہے۔ ایک اور عربی شاعر کہتا ہے عباراتنا شتى وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر، کہ ہماری تعبیریں مختلف ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے۔ ہم کبھی کسی طرح بیان کرتے ہیں، کبھی کس طرح بیان کرتے ہیں۔ عباراتنا شتى وحسنک واحد، ہم عبارتیں مختلف ہیں، تعبیریں مختلف ہیں، لیکن حسن تو تیرا ایک ہی ہے۔ وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ، اور ہماری گفتگو، ہماری ہر بات تیرے جمال کی طرف اشارہ ہی کر رہی ہے۔ تو میاں پھر سچ یہ ہے کہ صرف حسن سے ہی نہیں، تمہیں ذرے ذرے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے۔ یہ جو دھوپ بھی آئے گی اور آپ یہاں فضا میں ذرے اڑتے دیکھیں گے، یہ بھی کسی خالق کے ارادے کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، یہ جو ذرہ اڑ رہا ہے نا،
وہ دھوپ نظر سے درمیان نظر آتی ہے نا، روشن دان سے دھوپ ہے، تو یہ ذرہ ذرہ جو ہے اس کے جمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر شعراء کرام اللہ والوں کی باتوں کو یا تو ذوق سے لے لیتے ہیں یا یوں کہیے سادہ زبان میں چرا لیتے ہیں اور اپنے لفظوں میں بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ 4 نمبر بنائیں۔ ویسے ہم لوگ تو اس پائے کے نہیں ہوتے، لیکن باتیں بعض اوقات بنانی ہمیں اچھی آتی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی شعر کبھی سنائے تھے، پھول سے چاند سے یا میری زبان سے سنیے، پھول سے چاند سے یا میری زبان سے سنیے، پھول سے چاند سے یا میری زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا چرچا ہے جہاں سے سنیے۔ چاہے پھول سے پوچھ لو، وہ بھی آپ کا چرچا کر رہا ہے، یعنی اپنی زبان حال سے آپ کے حسن کی منادی کر رہا ہے، اور چاند بھی اپنی زبان حال سے تیرے حسن کی منادی کر رہا ہے۔ یا میری زبان سے سنو تو اللہ کا جو بندہ ہے، طاعت گزار ہے، وہ بھی زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک تو ہے نا وہ پڑھنا طوطے کی طرح بغیر سوچے سمجھے، اگر اب تم سوچ کر پڑھو تو یہ اپنے رب کا چرچا کر رہے ہو۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ چرچا ہی ہے نا۔ تو پھول سے چاند سے یا میری زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا چرچا ہے جہاں سے سنیے۔ بلکہ وہ کہتا ہے پھر آگے چل کر کہ یہ جو زبان سے سنیے والی بات ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ زبان سے بھی تیرا چرچا کیا جاتا ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ کتنی مخلوق تیری چپ خاموش ہو کر تیرا چرچا کر رہی ہے۔ پہاڑ چپ کھڑا ہے اور تیرا چرچا کر رہا ہے کہ نہیں بھئی کہ مجھ کو دیکھو بنانے والے نے کیسا بنایا۔ درخت خاموشی کے زبان سے چرچا کر رہا ہے، یعنی کچھ مخلوق بول کر تیرا چرچا کر رہی ہے، کچھ مخلوق خاموش رہ کر تیرا چرچا کر رہی ہے۔ بلکہ آگے شعر میں کہتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اندر سے چرچا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اوپر سے بول کر چرچا کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو زبان سے چرچا کرتا ہے اس کے چرچے سے خاموش کا چرچا زیادہ اللہ ہے۔ کیا کروں، شاعری سمجھانے میں بڑا ایک خاص سلیقہ اور مزاج درکار ہے۔ یہ ایک جو بول کر چرچا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ چرچا نہ کر رہا ہو، بناوٹ کر رہا ہو۔ کس طرح کہ آپ کے دل میں تو نہیں ہے میری تعریف، لیکن آپ منہ سے میری تعریف کر رہے ہیں، مطلب نکالنے کے لیے یا بادل ٹالنے کے لیے یا مصیبت سے جان نکالنے کے لیے، کہ نہیں؟ بلکہ آج کل تو یہ ہنر زیادہ ہی ہے کہ منہ پر کچھ ہے دل میں کچھ، لہذا بندے کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو آواز تو دی تھی کہ اس کے دل کی حقیقت عیاں ہو دوسروں پر، لیکن بندے نے اس زبان کو اور آواز کو بہانہ بنا لیا دل کی حقیقت چھپانے کا۔ سمجھائی بات؟ اللہ نے تو زبان دی تھی تاکہ ما فی الضمیر کو ہم اپنی زبان پر لا کر دوسرے کو آگاہ کر سکیں کہ کہیں اس بیچارے کو کوئی دھوکہ نہ ہو جائے۔ میں منہ سے جب سنے گا کہ بھئی میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ سے وفا کروں گا، آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو ووٹ دوں گا، یہ جو کچھ بھی، تو آپ کو تسلی ہوگی کہ بھائی اس نے زبان سے کہہ لیا۔
تو آج کل زبان کو پردہ بنا لیا گیا ہے کہ زبان سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جائے، یہ یہی سمجھے، حالانکہ اندر بالکل اس کے الٹ پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس مضمون کو اس شاعر نے اگلے شعر میں یوں ادا کیا، کہتا ہے میری آواز ہی پردہ ہے میرے چہرے کا، میری آواز ہی پردہ ہے میرے چہرے کا، کیونکہ بندے بعض اوقات دشمنی کو دوستی کی باتیں کر کے اپنے چہرے پر بھیس بدل کر کھڑے ہوتے ہیں کہ دوست نظر آ رہے ہیں باتوں سے، مگر چہرے پر نقاب اوڑھ لیا ہے، کیا؟ دوستی کا، اندر ہے دشمنی۔ میری آواز ہی پردہ ہے میرے چہرے کا، میں ہوں خاموش جہاں مجھ کو وہاں سے سنیے، میں ہوں خاموش جہاں مجھ کو وہاں سے سنیے، جہاں میں چپ کر جاؤں پھر مجھے وہاں سے سننا، وہاں اصل بات ہوگی۔ تو اصل جب بندہ چپ کر کے بیٹھا ہو تو اس کا چہرہ جو بتاتا ہے نا، وہ اصل حالت بتاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ بندہ مانگ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا سٹائل، وہ سب بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ خاص طور پر محبت کرنے والوں کے چہرے اور آنکھیں تو خود بخود بتا رہی ہوتی پکار پکار کر کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک شاعر کا شعر اس لیے بھی یاد آ رہا ہے، مطلب کی بات شکل سے پہچان جائیے، مطلب کی بات شکل سے پہچان جائیے، میں کیوں کہوں زبان سے خود جان جائیے۔ اس بھولی بھالی شکل پہ ہو جائیے نثار، ان بھولی بھالی باتوں پہ قربان جائیے۔ تو اس طرح کے شعر مجھے کئی آتے ہیں، میری آنکھوں سے گزرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے، یہ اشعار جو ہے زبان میں، گفتگو میں ایک حسن پیدا کرتے ہیں، اور یہ ان پر مجھ کو بڑا عبور تھا کسی زمانے میں۔ بورے والا کالج میں پروفیسر ہوتے تھے، یا کبھی کبھار کسی جگہ، بس وہاں چند سو روز بورے والا میں اچھے گزرے، یا کبھی کسی جگہ لاہور میں یا ملتان میں کچھ عرصہ۔ بصیر پور میں ایک مردہ گھوڑا میں کھینچتا رہا گہوارہ ادب کے نام سے، تصور میں ہے نہیں، ایک تنظیم میں نے بزم بنائی تھی گہوارہ ادب، اس میں میاں ظفر علی، ماسٹر ولی محمد جیسے لوگ جو تھوڑا بہت کچھ شعور رکھنے والے تھے جمع کیے تھے۔ یہ اپنے پنجرے کے اندر آشیانہ بنانے کی کوشش تو میں ساری عمر ہی کرتا رہا ہوں۔ اس فکرے کو سمجھ رہے ہو کہ بیچارے بے دست و پا پرندے، موسم گل آتا ہے تو وہ پرندے پنجرے کے اندر ہی کوئی نہ کوئی تنکا اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کو مجھے بڑا رونا آتا ہے ان کی حالت دیکھ کر، ان کی مجبوری دیکھ کر کہ وہ منہ میں کوئی تنکا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ آشیانہ بنانے کا شوق جو ان کے دل میں اللہ نے ودیعت کیا ہوتا ہے، کہ وہ بیچارے وہاں آشیانہ بنا نہیں سکتے۔ تو اس طرح پنجرے کے اندر آشیانہ بنانے کی خواہشیں تو میرے ہمیشہ جنم لیتی رہی۔ تو میں نے مکتبہ گہوارہ ادب کے نام سے ایک بزم میں ادبی انجمن بنائی تھی۔ نام کو تو اب بھی وہ ہے، میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میری کتابوں کے چھاپنے والے کا نام نیچے، مکتبہ کا نام مکتبہ گہوارہ ادب بصیر پور، دیکھا ہے نا آپ نے؟ حالانکہ اس مکتبے کا تو کوئی وجود ہی نہیں اب کہیں۔ اور پھر اس کے ماتحت کئی اجلاس ہوتے تھے، چائے بھی پلے سے پلاتا تھا، 10-15-20 بندے ہوتے تھے، یہ غلام سلجگنو بھی اس میں ہوتا تھا۔ اس وقت شہر میں یہی پڑھے لکھے تھے میٹرک پاس۔ تو ماسٹر ولی محمد صاحب کو زیادہ ذرا ذوق تھا، لیکن ان کی اور ہمارے درمیان ایک اور خلیج حائل تھی، اسے احتیاط سے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، جو سمجھ رہے ہیں آپ۔ بہرحال وہ کبھی کبھی کوئی اچھی چیز کہیں نہ کہیں سے لے آتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ادبی ٹرینڈ تھا۔ کل پرسوں میں کاغذ دیکھ رہا تھا، میرے کاغذوں میں ایک ماسٹر ولی محمد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی نظم نعت لکھی ہوئی،
جو انہوں نے اس مجلس میں سنائی تھی تو وہ پڑھی تھی ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ کاغذ. حالانکہ اس کو خیر 40-45 سال ہو گئے ہوں گے. میں آپ کو دکھاؤں گا اگر کسی کو شوق ہو. اچھی لکھی ہوئی ہے. اب مجھے اس وقت پورا کچھ شعر اس کا پورا یاد نہیں آ رہا. تو وہ بھی لاتے تھے اور کوئی حیرت کی بات نہیں. یہ جو احمدی ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تعریف کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں مرزائی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے آقا و مولا کی تعریف تو وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ان کے ساتھ اختلاف ہے نہیں کہ وہ تعریف نہیں کرتے. یہ اختلاف تو بلکہ اہل حدیثوں کے ساتھ ہے کہ یہ تعریف میں بخل سے کام لیتے ہیں. وہ آپ نے نبی کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لیتے. صرف ایک خواصت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کی نہیں اتنی شان ہے کہ ان کے فیض سے ہمارا غلام احمد بھی نبی ہو گیا. تو یہ تو حضور کی بڑی شان گویا کہ ہو گئی. تم یہ کیسے کہتے ہو کہ حضور کا فیض ہی معمولی ہے؟ حضور کے فیض سے جس طرح ولایت ملتی ہے حضور کے فیض سے نبوت بھی مل جاتی ہے. بس الٹی مت جدھر لے جائے گی بات. تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح کہے گا تو وہ حضور کی شان تو پہلے بڑی بیان کرے گا نا. ہاں اس وجہ سے اگر کوئی مرزائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہو نا تو اس سے بھی نہ بھول جانا کہ یار یہ تو حضور کی شان بیان کر رہا ہے تو یہ تو بڑے اچھے بندے ہوئے.